وہ گھبرا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فات الحیا ففعل ما شئت, کسی کا حیا ہی ختم ہو جائے, شرم ہی ختم ہو جائے, ففعل ما شئت, جو چاہے گا کرے گا, جو چاہے گا کرے گا. نہ باپ کا ڈر, نہ ماں کا ڈر, نہ مولوی کا ڈر, نہ گاؤں والوں کا ڈر, کوئی خوف نہیں. جیسے کرتے ہیں لوگ, کر رہے ہیں, پورے علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہیں چوری ہو رہا ہے, مسلمانے کا نام آ رہا ہے, کہیں چوری ہو رہی, فلاں فلاں جگہ مولوی صاحب آپ جاتے ہیں, تھوڑا انہیں سے پوچھیے, وہ بہت زیادہ جاتے ہیں, کہیں ڈالتے ہیں, فون آ جاتا ہے, فلاں لڑکا دیکھ رہے ہیں, فوٹو بھیج رہے ہیں. یہ کیا عالمیہ ہے یار. آپ اپنے نوجوان بچوں کو سدھاریے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نگراں کے حیثیت سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے جوان لڑکا اگر بددین ہو جائے, بدماش ہو جائے, چور ہو جائے, کو گاں سے کھدڑو, ہٹاؤ. اپنے نام کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا نام برباد ہوتا ہے, پورے جماعت کا برباد ہوتا ہے, اسے مسلمان کا نام برباد ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو ختم کرو, ورنہ قیامت کے دن اللہ کے گرفت میں آؤ گے, اور گاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. چوروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے, بدماشوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. مجھ کو کہا کسی نے, ہمارے گاؤں لوگوں نے, کہ اے ٹی ایم چور کا میرا بھی گاؤں میں رواج ہو چکا ہے. کچھ سننے میں آیا تو میں نے تقریر کی, بیان کیا, دردناک باتیں کی, پھٹکار لگایا. بعد میں پیچھے کہہ رہے تھے مولوی صاحب بہت کھر بولتے ہیں, مولوی صاحب بہت کھر بولتے ہیں. میں نے کہا چور کے لیے میں ایٹم بم ہے, بدماش کے لیے ایٹم بم ہو. تم چوری کرنا چھوڑ دو, میری زبان بند ہو جائے گی. تم بدماشی کرنا چھوڑ دو, میری زبان بند ہو جائے گی. تم مسجد کو اپنا لو, سجدہ کرنے لگو, نماز پڑھنے لگو, میری زبان بند ہو جائے گی. تم مسجد سے دور رہو گے, بدماشی کرو گے, لڑائی کرو گے, جھگڑا کرو گے, غیبت کرو گے, چگلی کرو گے, رنڈی بازی کرو گے, تو میری زبان کینچی کی طرح چلے گی. جب تک میری جسم میں جان باقی رہے گی, تب تک میری زبان کینچی کی طرح چلے گی. مجھ کو تم کیا بگاڑ لو گے؟ مجھ سے اگر سارے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں, لیکن حق کو حق کہیں گے, باطل کو باطل کہیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. ارے یار, کمزور کرنا چاہتے ہو مولوی کو, ایک چیز تو کمزور ہو ہی چکا ہے. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبقلبہ وإن لم یستطع فبلسانہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, من رأى منکم منکرا, تم اپنی نظروں سے کسی کو منکر کام کرتے ہوئے دیکھو. منکر جانتے ہو, گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھ تو, اگر طاقت ہے تو مارو طاقت کو, غصہ مارو, نتھوا اس کو توڑ دو غصہ مار کر کے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے, اگر لڑنے کے لیے, اگر اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ چلو بے نمازی بدماش ہے, اس سے لڑیں گے, تو مولویوں کو مار مار کے ستوا بنا دے گا. اور کمزور بوڑھا قسم کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کے پیچھے بوڑھا قسم کے آدمی رہے گا. جب تک آگے ہم جائیں گے یہ لوگ پہنچ نہیں پائیں گے, تب تو مار کر کے ستوا ہی کر دے گا یار. اس لیے یہ تو طاقت ختم ہو گیا ہے, جسمانی طاقت جو اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, یدن کے معنی ہاتھ, یدن کے معنی ہاتھ. اللہ کے نبی نے کہا ید بیدہ, ہاتھ سے روکو, طاقت سے روکو. اور اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, زبان سے روکو. اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھو. تو کم سے کم زبان تو رہنے دیجیے یار. ایسا تو نہیں کہہ پاتے ہیں تو کم سے کم خطبہ میں تو کہہ دیتے ہیں. زبان واضح نصیحت تو زبان سے کہہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے, خوف پیدا ہو جائے, اور گھبرا جائے اور سدھر جائے, گناہوں سے توبہ کر لے. اگر توبہ کر لیتا ہے اس کی آخرت سنور جائے گی, ہمارا بھی فائدہ ہوگا, گاؤں والوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو برائی سے روکے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اے نبی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں, ان کے لیے برابر ہے. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خواہش تھی ابو جہل مسلمان ہو جائے, فلاں مسلمان ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا, اے نبی آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے,
ان کی مقدر میں اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی وجہ سے ابو جہل ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے محمد یہ چاند کا 2 ٹکڑا تم کر لو گے تو ہم مان لیں گے کہ تم ہمارا نبی ہو, ہم جان لیں گے کہ تم سچا نبی ہو اور مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا اشارہ کیا, چاند کی طرف اشارہ کیا, 2 ٹکڑا ہو گیا. ایسا نہیں کہ بیچ میں لکیر پیدا ہوا, بیچ میں کوہ صفا آیا نظر, بیچ میں کوہ صفا آیا نظر, چاند تھا آدھا ادھر آدھا ادھر, سمجھ رہے, بالکل 2 ٹکڑا ہو گیا. یہ دیکھا یہ منظر جب دیکھا کفار مکہ نے, اس وقت ابو جہل وغیرہ کھٹکھٹا کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے محمد, ہم تمہارے دین پر ایمان نہیں لانے والے ہیں, یہ تو کھلا جادو ہے, جادو کی وجہ سے تو نے ایسا کیا, ہم تمہارے رب پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد ہمارے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں, اس کے یہ کنکری اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگیں گے تو ہم بھی تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے, ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے, ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے. آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ کنکری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تو ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کا حکم سے ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار, اس کے ہاتھ سے وہ کنکریاں کرنے لگی, اس کے کنکریوں سے آواز آنے لگی. اس کے باوجود اسلام نہیں لایا, ایمان نہیں لایا, اسلام قبول نہیں کیا, اور یہ کہا کر کے ہنسنے لگا کہ آج تو کھلا جادو ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کو شدید خواہش تھی ابو جہل ابو لہب فلاں 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 اگر اسلام لے آتا, ایمان لے آتا, بڑا اچھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کے حق میں برابر ہے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے, کان پر مہر لگا دیا اور آنکھ میں پردہ ڈال دیا ہے. اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجون, یہ بہرے ہیں گونگے ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, یہ اپنی حالت سے باز نہیں آئیں گے, یہ نہیں پلٹیں گے, نہیں رکیں گے, اپنی حالت سے باز نہیں آئیں گے. لوگوں اسی لیے گناہ کرنا چھوڑ دو, گناہ کرنا چھوڑ دو. گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مہر لگا دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کیا, دوسرا گناہ کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینہ کے اندر اور ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. دوسرا گناہ کر لیا, دوسرا سیاہ دھبا لگ گیا, تیسرا گناہ کیا, تیسرا سیاہ دھبا لگ گیا, یہاں تک کہ اس کا پورا سینہ کالا ہو جاتا ہے, پورا سینہ کالا ہو جاتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ اکبر. ان کے گناہ کی وجہ سے, ان کے کرتوت کی وجہ سے, ان کے پاپ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جنگ لگا دیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پاپ کرنے کی وجہ سے, گناہ کرنے کی وجہ سے, لیانی کام کرنے کی وجہ سے, برے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جنگ لگا دیا. آپ اتنا موٹا رٹ لے لیجئے, پانی میں 1-2 سار رکھ دیجئے, 1-2 سار رکھنے کی وجہ سے وہ موٹا رٹ, جس کو اتنا طاقتور آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ جنگ لگنے کی وجہ سے وہ موٹا رٹ 20-25 mm کا موٹا رٹ بالکل ختم ہو جائے گا جنگ لگنے کی وجہ سے. انسان جب گناہ کرتا ہے, پاپ کرتا ہے, تو پاپ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کے اندر جنگ لگ جاتا ہے. شریر مضبوط رہتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسانوں اپنے آپ کو سدھارو. کتنا ٹائم ہوا؟ 1 بج گیا بس. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ لوگ گناہ کرنے کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جنگ لگا دیا ہے. اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے, خطاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے تو پاپ کرتے 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 تمہارا سینہ کالا ہو جائے گا, اور بے ایمان ہو کر کے جب تم مرو گے تو سیدھے سیدھے جہنم میں تم چلے جاؤ گے, اور وہاں پچھتانا, وہاں افسوس کرنا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, رخصت ہو رہا ہوں یہ بات کہہ کر کے, کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اعتبار کھو دیتا ہے. ایک کاروبار کرنے والا جس سے کاروبار کرتا ہے ایک مرتبہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے, زندگی بھر وہ اس کو نظر میں وہ گر جاتا ہے, نظر میں گر جاتا ہے. ایک مرتبہ ڈھانک لیا, ایک مرتبہ ٹھک لیا, دوبارہ کبھی اس کے دربار میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے, اس کی نظر سے گر جاتا ہے. اسی لیے جب انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے, گر جاتا ہے. اس لیے گناہ کرنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. یہی کہا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. جہاں جاؤ, جو کرو, جس طرح تم راستہ اپناؤ, تمہارا اختیار ہے, جو چاہو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے, اور گناہ اور پاپ کرتے 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 اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, سماج و معاشرہ کو پاک کرو, گاؤں کو پاک کرو, اپنے گھر کو پاک کرو, اپنے ذہن و دماغ کو پاک کرو, خباثت سے, گناہوں سے اپنے ذہن کو پاک صاف رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے مولا کریم, اے پروردگار عالم, گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بے شمار گناہ ہیں, اے اللہ ان سارے گناہ کے کاموں سے ہمیں مسلمان ماؤں کو, بہنوں کو اور نوجوان بھائیوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.